بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس پر رانا آصف حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی شفاعت روز قیامت ہم گناہ گاروں کی بخشش کا باعث ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، گزشتہ روز لودھراں شہر کے گلشن مدینہ ٹاؤن یا کالونی میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ولاگ ہم نے کل آپ کو پیش کیا۔ آج اس کی دوسری کیس پیش کرنے جا رہے ہیں، جو میرے نزدیک کل والے واقعے سے بھی زیادہ اندوناک ہے، اس لیے انتہائی غور سے سنیے گا۔ انکشافات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو وہ خبریں دے رہا ہوں جو اب تک کسی چینل اخبار میں سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہوگا کہ جو اس کیس میں مبینہ قاتل مبینہ ملزم ہے 4 افراد کا، یعنی ساغر عباس نامی بندہ، یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس سے کچھ جڑے حقائق اور اس کے پچھلے گاؤں کی کچھ باتیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اور پھر اس کیس کے دوسرے پارٹ میں ولاگ کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج لودھراں ضلع کے اکلوتے بڑے ضلعی ہسپتال میں مسیحاؤں کی مسیحائی نے انسانیت کو کس حد تک شرمندہ کر دیا ہے کہ اسے اب سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں تو انسانیت از خود شرما جاتی ہے۔ یہ 2 پارٹ ہوں گے، اس لیے جڑے رہیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ جو ہے وہ کافی معلومات سے بھرپور لگے گا۔ تو ناظرین، ساغر عباس، جسے کل پولیس نے اس وقوعے کے بعد گرفتار کر لیا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بستی دھندو والی تحصیل جلال پور کا رہائشی ہے۔ یہ اس فیملی کے بارے میں جو ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے 4 سال قبل جو ہے یہ مسمی ساغر عباس یہ سعودی عرب سے 3 سال روزگار کے سلسلے میں مقیم رہنے کے بعد واپس آیا، اور اس کے بعد تک یہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے اچھا پیسہ بھی کمایا اور مقامی طور پر 15 بیگھے زرعی اراضی، قیمتی اراضی کا یہ مالک بھی ہے وہ فرد واحد کی حیثیت میں، اور اچھی کاشتکاری کرتا رہا ہے۔ لیکن اچانک سے 2 سال قبل جلال پور میں ہی اس کا تعلق کسی ایسے مذہبی گروہ سے ہوا جو انتہا پسندی یا عجیب سے فرقے کو ریپریزنٹ کرنے والا ایک گروہ تھا، جو انسانیت کو یا مذہب کو یا اسلام کو اس مذہب اسلام کو کسی اور روپ میں، اپنے مفاد کے روپ میں، کسی شرپسندی کے روپ میں دکھانے کا خواہش مند تھا۔ ان لوگوں سے اس کا واسطہ بڑھا اور پھر ایسا بڑھا کہ یہ ان کے چنگل میں پھنستا چلا گیا، اور پھر اس نے جو تعلیمات، جو سبق ان لوگوں سے حاصل کیے وہی اپنے بچوں پر بھی لاگو کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی فیملی یعنی اس کی اہلیہ رقیہ بی بی، اس کے بچے اویس، اور جو اس کا دوسرا بچہ تھا وہ، اور پھر اس کی بیٹی غیور فاطمہ، یہ تمام لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے باپ کے کہے میں آتے گئے، اور کہانی جو ہے وہ پھیلتی گئی، جسے علاقے کے لوگوں نے، بستی دھندو والا کے لوگوں نے، اس ساغر عباس کے رشتہ داروں نے محسوس بھی کیا، اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ عجیب سے فقے کی طرف چلا گیا تھا، اس کی باتیں جو ہے انسانیت کو کپاہٹ پہ مجبور کر دیتی تھی، انسان کو خوف آنے لگتا تھا اس کی باتیں سن کر۔ سو یہ لوگ دور ہو گئے اور اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے سائڈ پر ہو گئے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن یہ باز نہ آیا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کی طرف سے تانوں تشنے برداشت نہ کر سکا تو پھر گھر میں سمٹ گیا، اپنے فیملی کے ساتھ اندر ہی اندر رہنے لگا۔ اپنی عبادات جو بھی اس نے اپنے لیے منتخب کی تھی وہ اسی پر یہ لاگو رہا، اور اس نے 2 سال کا عرصہ گزار دیا۔ لیکن بات بستی کی تھی، دیہات کی تھی، رشتہ داروں کی تھی، زیادہ دیر چھپ نہ سکی، اور معاملہ جب بہت زیادہ بڑھنے لگا تو اہل علاقہ کا یہ کہنا کہ اس نے پھر ایک رات خاموشی سے فیصلہ کیا، اور صبح اٹھتے اس نے اپنی 15 بیگھہ اراضی میں سے 3 بیگھہ اراضی جو ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں فروخت کی، اور اس پیسے کے عوض اس نے لودھراں شہر میں اپنے طور پر ہی گلشن مدینہ کالونی میں 85 لاکھ روپے کا مکان خرید کیا، جس پر پھر 20 لاکھ روپے اور اس کی رینوویشن پر لگائے، اس کو ڈبل سٹوری کمپلیٹ کیا، اس کے اندر سجاوٹ کے لیے کوئی چیزیں لگائیں، اور وہ پھر اس نے مکمل کر کے اپنے بچوں کو لے گیا اور خاموشی سے اس گھر میں رہنے لگا۔ اور پھر وہی بات جو جلال پور سے اس کے اہل جو خاندان والے بتا رہے ہیں، وہی بات کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ لودھراں کے رہنے والے، گلشن مدینہ کالونی کے رہنے والے
ساغر کے ہمسائے نے بھی اسی بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کیا ہوا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا انتہائی کم تھا، خاموش رہتے تھے، اپنے طور پر اندر ہی اندر کیا کرتے رہتے تھے کسی کو نہیں پتا تھا، اور پھر یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ تو یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جلال پور میں ہی جو ہے ان کے عزیز و اقارب ہیں یا ان کی بستی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ساغر عباس جو ہے وہ اب حرکتیں ایسی کرنے لگ گیا تھا جس سے اس کے دماغی توازن پہ بھی شک ہونے لگا تھا۔ جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ جلال پور میں کسی حجام سے شیو کرائی تو اسے اپنا 125 موٹر سائیکل بطور تحفہ دے آیا تھا، جس سے وہ حجام گھبرا گیا اور اس نے جا کے تھانے میں درخواست دے دی کہ حضور یہ مجھے حجامت بنوانے کے عوض مجھے اپنا 2-2.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل دے گیا ہے، جس پر پھر پولیس نے تصدیق کی اور پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اسی طرح اس نے ایک اور شخص کو بھی ہے کوئی ایسی بھاری رقم یا بھاری چیز جو ہے کہ سونے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں تحفتاً دے دی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اس کے اس مذہب سے تعلق رکھنے والے بزرگ نے یا پیر نے دی ہے، اوپر سے بھیجی ہے، اوپر سے نازل ہوئی ہے، سو یہ رکھ لیں۔ اس قسم کے کچھ باتیں بھی ہیں، اب یہ افواہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کیس کے دوسرے پارٹ کی طرف کہ اس میں جو ہے کل سے اب تک ہوا کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا لاشیں 2 بجے ریکور کر لی تھی پولیس نے، ڈی ایس پی صدر مار اسحاق سیال نے، ایس ایچ او سٹی تھانہ لودھرا عامر ندیم گجر نے، انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا، لاشوں کو قبضے میں لے کر 3 بجے کے قریب اسپتال میں پہنچا دیا تھا۔ لیکن آگے جا کر کہانی شروع ہوتی ہے لودھرا کے مسیحاؤں کی، لودھرا کے ڈاکٹروں کی، کہ جنہوں نے لاشوں کا بھی احترام نہ کیا، ایسی لاشوں کا احترام نہ کیا کہ جو ان کے پیشے کی کہ تقدس کو اونچا رکھنے میں بھی جو ہے وہ انتہائی کارگر، انتہائی ضروری تھی کہ ایک ایسی انسانی لاشیں جو 15 دن سے بے یار و مددگار، بے گور و کفن پڑی تھی، مسخ شدہ ہو چکی تھیں، وہ پھول چکی تھی، ان کی حالت خراب تھی، ان کا جلدی جلدی پوسٹ مارٹم کر کے انہیں دفنانے کی بجائے ڈاکٹرز نے اس میں وہی اپنی روایتی تساہل برتا، وہی روایتی رکاوٹیں ڈالی، اور پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کل رات ممکن نہ ہو سکا، اور پھر ورثہ کے احتجاج کے بعد کسی طور رات کے پچھلے پہر جا کر 2 افراد کا پوسٹ مارٹم ممکن ہو سکا، جن کی لاشیں آج صبح 7 بجے ورثہ کے حوالے کی گئیں، اور ٹھیک جیسے جلال پور میں ان کے گاؤں میں پہنچی، دونوں کا فوری طور پر جنازہ کرا کر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا، کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی انہیں باہر رکھا جا سکے۔ لیکن 2 لاشیں ابھی تک، ناظرین میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں اور وقت اس وقت ہو چکا ہے 8:30 ہو رہے ہیں، ناظرین میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ابھی تک 2 لاشیں ضلع اسپتال لودھرا میں موجود ہیں، جن میں ایک لاش جو ہے وہ اس کے بیٹے کی ہے اور ایک لاش اس کی جوان بیٹی غیور فاطمہ کی ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور انتہائی کربناک بات بتانے جا رہے ہیں کہ غیور فاطمہ کے پوسٹ مارٹم کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس کے ورثہ احتجاج کرتے رہے، بار بار چیخ پکار کرتے رہے کہ لاشیں سڑ رہی ہیں، تعفن بے تحاشا ہے، خدا کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے قانونی کارروائی مکمل کر لیں اور لاشوں ان کے حوالے کریں تاکہ ان کا جنازہ ہو سکے۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر، ڈیوٹی ڈاکٹر عروج شوکت نامی وومن میڈیکل آفیسر نے لاش کو دیکھ کر اس کے پوسٹ مارٹم سے صریحاً انکار کر دیا، اور اپنے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، اپنے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، اپنے شفٹ انچارج کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں گی، چاہے انہیں نوکری سے ہی نکال دیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے لودھرا کے مسیحا، جس پر پھر اطلاع دی گئی فوری طور پر ایم ایس ڈاکٹر ممتاز اوان کو، جنہوں نے اس کا نوٹس لیا اور ڈاکٹر عروج شوکت کو ڈیوٹی سے انکار پر، مسیحائی کے مقدس پیشے کی تکریم کو مذلل کرنے پر، خراب کرنے پر انہیں فوری طور پر ملازمت سے برخاست کر دیا، لودھرا سے ریلیو کر دیا، جس کا لیٹر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ غور سے دیکھ لیں کہ عروج شوکت لیڈی ڈاکٹر نے، جنہوں نے اس لیٹر میں لکھا گیا کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کیا، مسیحائی کے پیشے کو کے فرائض نبھانے سے انکار کیا، جس پر انہیں ملازمت سے برخاست کیا جا رہا ہے اور لودھرا سے ریلیو کیا جا رہا ہے، سو انہیں ملازمت سے اب نکال دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر ممتاز اوان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ثنا رؤوف وومن میڈیکل آفیسر ہیں، وہ اب پوسٹ مارٹم کر رہی ہیں مقتولہ غیور فاطمہ کا، اور اب سے کوئی 15 سے 20 منٹ بعد پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا، لاش ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی، پھر اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی ان کے ورثہ کے حوالے بھی کر دی جائے گی۔ میں اب ضلع اسپتال لودھرا بھی گیا تھا، وہاں میری مقتولہ رقیہ کے بھانجے اور 3 بہن بھائیوں کے کزن حسنین عباس سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ سن لیں۔ میرا نام محمد حسنین عباس ہے، ہم جلال پور پیروالا کے رہنے والے ہیں۔ کل ہی ہمیں کال آئی تھی کہ آپ کے 10 دن پہلے آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم وہاں سے آئے، جب آ کے دیکھا تو ادھر ایک ہماری ماسی، 1 2 3 میرے کزن تھے، جس میں ایک غیور فاطمہ، ایک انس اور ایک فواد کے نام ہے ان کے۔ تو جب ہم ان کے ہسپتال ڈی ایچ کیو ہسپتال لودھرا میں آئے تو ہم نے کہا یہ 10 دن کے مرے ہوئے، ان کا
पोस्ट मार्टम किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा हम अब ये डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो हमने कहा ये 10 दिन के मरे हुए हैं, इनके स्मेल आ रही है, तो आप जल्दी करें, इनका पोस्ट मार्टम करें। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहने के बाद उन्होंने 2 पोस्ट मार्टम किए, वो भी और ना होने के बराबर। अगले दिन हम, आज दूसरा दिन है, हम सारा दिन भागते रहे, सुबह से लेकर शाम तक। एमएस के पास जाते, वो कहता है नीचे, अमले के पास, जो अमले के पास जाते वो कहता है ऊपर जाओ। आज तक अभी तक चौथा पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ। ये पता नहीं है कि लाश अब कब मिलेगी हमें, चौथे पोस्टमार्टम की अभी तक नहीं मिली। अभी भी वो कहते हैं पोस्टमार्टम हो रहा है। जी नाजरीन, ये वही बातें जो मैंने आपसे पहले की हैं कि पोस्टमार्टम पर एहतजाज कर रहे हैं, हसनैन अब्बास सारा वकूआ बता रहे हैं। बहरहाल बड़ा दुख हुआ है सुनकर कि जहां मसीहाई की ज़रूरत थी, जहां हमदर्दी की ज़रूरत थी, जहां पूरा लोधरा शहर अश्क बार है, हर घर में एक अजीब सा कर्बनाक समा है कि कैसे 4 प्यारे अब सगे खून के रिश्ते, माँ और 3 बच्चे, उन्हीं के बाप ने, उसी के शौहर ने जो है कत्ल कर दिए हैं, बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। और ऐसी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू सामने आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें और इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। उसमें मसीहाई जैसे पेशे ने इस किस्म का जो है किरदार अदा किया जो इंतहाई शर्मनाक था। बहरहाल यहाँ शाबाश देते हैं डॉक्टर मुमताज़ अवान, ज़िले अस्पताल के MS और CEO हेल्थ जनाब डॉक्टर फ़याज़ अहमद गोपांग साहब को, कि जिन्होंने ऐसी लेडी डॉक्टर को इबरत का निशान बना दिया है और उसे बता दिया है कि मसीहाई का मकसद ही इंसानियत की खिदमत है, तकलीफ़ को रफ़ा करना है। पोस्टमार्टम उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, जैसे कि ऑपरेशन उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। इस किस्म के हालात से डॉक्टर्स को गुजरना पड़ता है। अगर वो यही फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे तो फिर इतनी भारी भारी डिग्रियाँ लेकर, इतनी भारी तनख्वाहें लेकर सरकारी नौकरियाँ करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं था। सलाम करते हैं डॉक्टर फ़याज़ गोपांग और MS डॉक्टर मुमताज़ अवान को कि उन्होंने ऐसी लेडी डॉक्टर से लोधरा अस्पताल की जान छुड़वाई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे इक़दाम उठाते रहेंगे। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। देखते रहिएगा मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।